حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سلمان ندوی کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا۔ بطور خاص اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بڑے نازیبا اور نامناسب جملے کہے گئے، ان کی شان میں گستاخی کی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون و ہذہ الامہ کہا ہے، علیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس بیان میں یہ بات بھی سلمان ندوی نے کہی کہ اگر معاویہ کو میرے ممبر پر پاؤ تو قتل کر دو، علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ۔ ان دونوں روایات کے تعلق سے تفصیلی ویڈیو میں نے ریکارڈ کرا دی ہے اور میرے یوٹیوب چینل المعروفی کے اوپر وہ نشر ہے، آپ حضرات تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، دلائل کا انبار لگا دیا گیا ہے، ناقابل انکار دلائل پیش کر دیے گئے ہیں۔ تو رد سلمانیات سلسلہ نمبر 1، سلسلہ نمبر 2 اور سلسلہ نمبر 3 آ چکا ہے، اور سلمان ندوی کے جھوٹ کو، دجل کو، فریب کو واشگاف کر دیا گیا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے ایک روایت کے بارے میں، سلمان ندوی کا جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، محدثانہ شان کے ساتھ علمی، محقق اور مدلل گفتگو ہوگی۔ اگرچہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہوگی لیکن انشاءاللہ العزیز اس کے اندر پوری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بعد اتنا خوش ہوں کہ اس سے پہلے کی میری ویڈیو سے اتنا خوش نہ ہوئے ہوں۔ آئیے وہ روایت کیا ہے، سب سے پہلے سلمان ندوی صاحب اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، سن لیجئے۔ ایک اور حدیث میں دو منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنہ کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، حضرت ابن عباس سے اور حضرت مطلب ابن ابی ربیعہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ آپ نے واضح انداز میں سن لیا کہ سلمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ روایت حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے۔ ایک بات آپ نے سن لیا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے، تو دو دعویٰ ہو گیا۔ نمبر 1، اس روایت کی اسنادی حیثیت کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی کہ یہ صحیح ہے۔ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے۔ تو آئیے ذرا میں اس روایت کے تعلق سے گفتگو کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ یہ روایت 3 طریقے سے مروی ہے۔ نمبر 1، جس میں ان دو لوگوں کی تعین نہیں آئی ہے کہ یہ بددعا کن دو لوگوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، وہ روایات جن میں یہ تعین آئی ہے کہ ان دونوں سے مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ نمبر 3، وہ روایات جن میں یہ صراحت ہے کہ ان دونوں سے مراد معاویہ ابن التابوت اور رفاعہ ابن عمرو ابن التابوت، یہ دونوں منافق ہیں، یہ مراد ہیں۔ تو اب آئیے ذرا تفصیل سن لیجئے۔ سب سے پہلے وہ روایات جن میں ان دو لوگوں کی تعین نہیں ہے، مبہم ہیں کہ یہ کون دو لوگ مراد ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 19780، قال حدثنا عبداللہ بن محمد وسمعته اخبرنا من عبداللہ بن محمد بن ابی شیبۃ قال حدثنا محمد بن فضیل عن یزید بن ابی زیاد عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص قال اخبرنی رب هذه الدار ابو ہلال قال سمعت ابا برزۃ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فسمع رجلین یتغنیان واحدهما یجیب الآخر وهو یقول لا يزال حواری تلوح عظامه ذو الحرب عنه ان يجن فيقبر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انظروا من هما قال فقالوا فلان وفلان
قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارقصہما رقصا ودعہما الی النار دعا۔ اسی طریقے سے تو اس میں مبہم ہے نا وہ دونوں لوگ کون کون ہیں، اس کا ذکر نہیں۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ نمبر 526 حدیث نمبر 37720 من طریق محمد ابن فضیل بہی، یہ محمد ابن فضیل کے طریقے سے پوری یہی سند ہے۔ اسی طریقے سے مسند بزار یعنی البحر الزخار جلد 9 صفحہ نمبر 303 حدثنا عباد بن یعقوب قال حدثنا محمد بن فضیل، اس کے بعد وہی پوری سند ہے اور روایت ہے۔ لیکن امام بزار کا تبصرہ بھی سن لیجئے۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کمنٹ کیا ہے سند کے اوپر اور کہا ہے کہ وہ ابو ہلال العکی فرجل غیر معروف، کہ اس سند کے اندر ابو ہلال العکی ہے جو غیر معروف ہے، اور تینوں کتابوں کی سند کے اندر ابو ہلال العکی آیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ غیر معروف شخص ہے۔ پھر آگے مسند ابی یعلا الموصلی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 429، اس میں روایت ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر و محمد بن فضیل عن یزید بن ابی زیاد، پھر وہی سند ہے۔ اب آئیے ان 4 کتابوں کے حوالے سے ہم نے اس حدیث کو پیش کیا کہ اس حدیث میں وہ 2 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، تو وہ تو مبہم ہے۔ اب مبہم ہونے کے باوجود اس کی اسنادی حیثیت دیکھ لیجئے۔ اس کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ اس میں 3 قباحتیں ہیں، 3 علتیں ہیں۔ نمبر 1 یزید ابن ابی زیاد، چاروں کتابوں کے اندر یزید ابن ابی زیاد آیا ہوا ہے راوی۔ اس کے بارے میں امام یحییٰ کہتے ہیں لیس بالقوی وقال ایضا لا یحتج بہ، کہ یہ قوی نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے احتجاج پکڑنا درست نہیں ہے، لائق احتجاج نہیں ہے۔ اور امام عبداللہ ابن المبارک کہا کرتے تھے ارم بہ، اسے پھینک دو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام احمد کہتے تھے حدیثہ لیس بذالک۔ یہ باتیں اگر آپ کو دیکھنی ہو تو میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 423 ترجمہ نمبر 9695 دیکھ سکتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار نام لیا جاتا ہے، انہوں نے تقریب التہذیب ترجمہ نمبر 7717 پر کہا ہے ضعیف کبیر فتغیر وصار یتلقن وکان شیعیا۔ کتنا کمنٹ کیا ہے، ایک تو ضعیف، دوسرے یہ کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو تغیر آ گیا تھا اور وہ لقمہ لیا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ وہ شیعی بھی تھے، شیعہ تھے تو شیعی راوی۔ دوسرا ذرا دیکھ لیجئے دوسری علت ابو ہلال العکی۔ ابھی جتنی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور جتنی کتابوں کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا تھا ان سب میں ابو ہلال العکی آیا ہے۔ اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ مجہول الحال شخص ہے۔ امام بزار نے، میں نے پہلے ہی کمنٹ پڑھ دیا تھا، کہا تھا رجل غیر معروف۔ نمبر 3 تیسری علت دیکھیے گا سلیمان ابن عمرو ابن الاحوص راوی آیا ہوا ہے۔ امام ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مجہول، ان کی یہ مجہول شخص ہے۔ آپ کو دیکھنا ہو تو حافظ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 212 دیکھ سکتے ہیں۔ مزید آئیے امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 21 پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا ہے رواہ احمد والبزار و ابو یعلا، پھر آگے کمنٹ کیا وفیہ یزید ابن ابی زیاد والاکثر علی تضعیفہ، کہ اس کے اندر یزید ابن ابی زیاد ہے، اکثر لوگ اس کی تضعیف کے قائل ہیں۔ نیز امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و اعلام النبلاء دیکھیے جلد 6 صفحہ نمبر 278، انہوں نے کہا ہے وَهَذَا أَيْضًا مُنْكَرٌ، کہ یہ منکر ہے۔ اسی طریقے سے میزان الاعتدال دیکھ لیجئے جلد 4 صفحہ نمبر 24، اس کے اندر ہے غریب منکرن، کہ یہ غریب اور منکر ہے۔ اب آئیے بغیر کسی تعین کے یہ روایت اور بھی بعض کتابوں کے اندر آئی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی المعجم الاوسط ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133 ہے، بغیر کسی تعین کے یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس روایت میں ذرا سند بدلی ہوئی ہے، تو آئیے میں بتاؤں کہ سند اگرچہ کچھ بدلی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی یزید ابن ابی زیاد آیا ہے، جس کے بارے میں پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے اس میں عمرو ابن عبد الغفار الفقیمی آیا ہوا ہے،
امام ابو حاتم کہا کرتے تھے متروک الحدیث، امام ابن عدی کہا کرتے تھے کہ اس پر حدیث گھڑنے کی تہمت ہے، متہم بوضع الحدیث ہے۔ امام ابن المدینی تو صاف کہتے تھے رافضی ترکتہ لاجل الرفض، یہ رافضی ہے، اس کے رفض کی وجہ سے میں نے اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور امام عقیلی وغیرہ کہا کرتے تھے منکر الحدیث۔ یہ باتیں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 272 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، دوسری وہ روایات، یہ تو اس قسم کی روایات تھیں جن کے اندر نام کی صراحت نہیں ہے کہ جن کے بارے میں بد دعا کی گئی، یہ دونوں کون ہیں۔ اب آئیے وہ روایات جن میں ناموں کی صراحت ہے کہ جن کے بارے میں بد دعا کی گئی ہے، وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت عمرو ابن العاص ہیں۔ ذرا ان روایات کو دیکھتے ہیں کن کن کتابوں کے اندر ہیں اور کیا کمنٹ محدثین نے کیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 38 ہے اور 10,970 نمبر ہے، آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پوری سند پہلے پڑھتا ہوں۔ وبه قال حدثنا احمد بن علي الجارودي الاصبهاني قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عيسى بن سوادة النخعي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت رجلين وهما يقولان، پھر اس کے بعد وہی شعر ہے اور اس میں پھر ہے فسأل عنهما فقيل معاوية وعمرو بن العاص، پھر اس کے بعد وہ بد دعا ہے۔ اب آئیے ذرا سا اس سند کی تحقیق کر لیتے ہیں۔ اس سند میں عیسیٰ ابن سوادہ النخعی آیا ہے، امام ابو حاتم کہا کرتے تھے منکر الحدیث، امام ابن معین کہا کرتے تھے کذابن، کہ یہ کذاب ہے۔ یہ باتیں آپ کو دیکھنا ہو میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 312 ترجمہ نمبر 6569 دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس روایت کو امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد اور منبع الفوائد جلد 8 صفحہ نمبر 121 پہ ذکر کیا اور کہا ہے رواہ الطبرانی وفیہ عیسیٰ بن سوادۃ النخعی وہو کذاب، پتہ چلا کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں کذاب راوی ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے، یعنی جس میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ناموں کی صراحت ہے کہ یہ بد دعا انہی کے بارے میں ہے۔ تو اس سند کے ساتھ تو یہ روایت موضوع، جھوٹی، من گھڑت، جعلی ہے، اس میں کذاب راوی ہے جس کی صراحت امام ابن معین نے بھی کی ہے اور اسی طریقے سے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور مزید امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث کہا عیسیٰ ابن سوادہ کو، تو یہ موضوع روایت ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ کذب مختلق، کہ یہ جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، میں اسکرین پہ بھی لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جس میں حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے نام کی صراحت ہے، اس روایت کے بارے میں کہا ہے کذب۔ تو سلمان ندوی صاحب کو یہ موضوع روایت ملی تھی بیان کرنے کے لیے، ملا علی قاری کا یہ قول ان کو نظر نہیں آیا، امام ابن القیم کا قول نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار نام لیتے ہیں، ان کا جو ہے کمنٹ نظر نہیں آیا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو جھوٹ ہونے کا فیصلہ کیا وہ نظر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے امام ابن معین نے کذابن کہا ہے، امام ابو حاتم نے منکر الحدیث کا، یہ سب نظر نہیں آیا۔ وہ تو اپنے آپ کو ائمہ جرح و تعدیل میں سے شمار کرتے ہیں، 40 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، فن حدیث ان کا گویا اپنا ذاتی فن ہے، تو اس طرح کے ان کے دعوے ہیں، تو ان کو یہ سب حکم نہیں نظر آیا۔ خیر، آپ نے دیکھ لیا کہ دوسری روایت جس میں نام کی صراحت ہے کہ حضرت معاویہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما مراد ہیں، تو وہ روایت جھوٹی ہے، جعلی ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نسبت کر کے جان بوجھ کر بیان کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ تیسری وہ روایت جس میں یہ صراحت ہے کہ یہ بد دعا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بد دعا معاویہ ابن التابوت اور رفاعہ ابن عمرو ابن التابوت کے بارے میں ہے۔ اور یہ چیز آپ کو ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال کی جلد 5 صفحہ نمبر 6 اور آپ دیکھنا چاہیں رقم تو 885 میں
مل جائے گا شعیب ابن ابراہیم کوفی کے ترجمے میں۔ تو میں ذرا سا پوری پہلے سند پڑھ دیتا ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن هارون بن حمید قال حدثنا عبداللہ بن عمر قال حدثنا شعیب بن ابراہیم قال حدثنا سیف قال حدثني ابو عمر مولى ابراہیم بن محمد بن طلحة بن عبید اللہ عن زید بن اسلم عن ابیہ عن شقران قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع قائلا يقول، پھر اس کے بعد وہ شعر ہے، اس کے بعد ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذا فقلت هذا معاویۃ بن التابوت ورفاعۃ بن عمرو بن التابوت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارکسہما فی الفتنة رقصا ودعہما الی نار جہنم دعا۔ اب آئیے، یہ طے ہو گیا کہ یہ اگر روایت ہے تو معاویہ ابن التابوت کے بارے میں ہے اور رفاع ابن عمرو ابن التابوت کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے تو معاویہ ابن التابوت اور رفاع ابن عمرو ابن التابوت مراد ہیں۔ پھر بھی اس سند کی تحقیق دیکھ لیجئے، اس کے اندر ایک سیف راوی آیا ہوا ہے، اس سیف سے کون مراد ہے؟ سیف سے مراد سیف ابن عمر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہوا کل واقدی ہے، یہ واقدی کی طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام یحییٰ سے مروی ہے ضعیف، نیز امام یحییٰ کہا کرتے تھے فلس خیر منہ، کہ روپیہ پیسہ اس سے بہتر ہے۔ امام ابو داؤد کہتے تھے لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حاتم کہتے تھے متروک، یہ متروک ہے۔ امام ابن عدی کہتے تھے عامۃ حدیثہ منکر، اس کی عام حدیث منکر ہے۔ یہ باتیں میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 255 ترجمہ نمبر 3637 پر مل جائے گی۔ اسی طریقے سے امام ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 4 صفحہ نمبر 387 پر لکھا ہے ہوا ضعیف جدا، کہ یہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔ امام ابن حبان کے المجروحین ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 345 ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ زندیقیت کے ساتھ متہم تھا۔ اسی طریقے سے ہے وَيَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ، یعنی سینکڑوں لوگوں سے موضوع روایت کیا کرتا تھا۔ نیز دوسرا راوی شعیب ابن ابراہیم، امام ابن عدی اور کہا کرتے تھے وشعیب ابن ابراہیم ھذا لہ احادیث و اخبار وهو لیس بذلک المعروف ومقدار ما یروی من الحدیث والاخبار لیست بالکثیرۃ وفیہ بعض النکرۃ لان فی اخبارہ واحادیثہ ما فیہ تحامل علی السلف۔ تو اتنی بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ یہ سلف پر کیچڑ اچھالنے والا تھا، اس کی روایات کچھ اسی طریقے کی ہیں۔ نیز یہ بات آپ کو الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 5 ترجمہ 885 پر مل جائے گی۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 275 ترجمہ نمبر 3704 لکھا ہے کہ اس کے اندر تو جہالت ہے۔ بہرحال امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ جلد 1 صفحہ نمبر 391، اس کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ أَزَالَتِ الْإِشْكَالَ وَبَيَّنَتْ أَنَّ الْوَهْمَ وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فِي لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ قَوْلُهُ ابن العاص وَإِنَّمَا هُوَ ابن رفاعہ أحد المنافقین وَكَذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بن رافع أحد المنافقین واللہ عالم۔ اور امام سیوطی کا یہ قول ابن عراق نے بھی تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ جلد 2 صفحہ 17 پر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ کے صفحہ 408 پر نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس روایت کے اندر شدید ضعف ہے، لہذا اس پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت کی ہی نہیں ہے، نہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، اور نہ ہی کسی اور پر، کیونکہ یہ حدیث ثابت ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی آپ طریق لے لیجئے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، مجموعہ طرق بھی اس کا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شدید ضعف ہے، ضعف ہلکا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے روات ہیں جو مجہول ہیں، ضعیف جدہ ہیں، منکر الحدیث ہیں، متروک الحدیث ہیں، کذاب ہیں، یروی الموضوعات عن الاسبات ہیں، جیسا کہ پوری وضاحت کے ساتھ کتابوں کے حوالے سے میں نے پیش کر دیا ہے۔ پھر متن کے اندر بھی نکارت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی ہی نہیں کہ اس طرح سے وہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں گے،
چنانچہ امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین وہ ایسی بد دعا کیوں کریں گے کہ شیطان کا اس میں تعاون ہو جائے، اور پھر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی آیت بھی بتا رہی ہے، تو الغرض اس طرح کی بد دعا دیں گے تو شیطان کا اس میں ایک طریقے سے تعاون ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے اور آپ کی عادت شریفہ کے یہ خلاف بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین پر جبکہ وہ شدید ایذا پہنچاتا تھا نماز جنازہ پڑھ دی، تو الغرض انہوں نے اخیر میں لکھا ہے لذالک فیشبہ ان یکون ھذا الحدیث موضوعا، یہ حدیث موضوع ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں مسند احمد کا حاشیہ جو مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہوئی ہے، حدیث نمبر 19/780 دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر کی وہ روایات جن میں یہ صراحت ہے کہ اس سے مراد معاویہ ابن تابوت اور رفاع ابن عمرو ابن تابوت ہیں، تو اس کا حال بھی دیکھ لیا، وہ بھی شدید ضعیف ہے۔ تو کسی طرح کی یہ روایت اور یہ بد دعا تو ثابت ہی نہیں ہے، تو ندوی صاحب کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اسنادی حیثیت اس کی صحیح بتا رہے ہیں، اور متعین طور پر کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں سے مراد معاویہ ابن ابی سفیان اور عمرو بن العاص ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو بالکل جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ یہ اپنے آپ کو محدث بننے والا سلمان رافضی ہو چکا ہے، زبردستی رافضیوں کی کتابوں سے کچھ باتیں کشید کرتا ہے، نکالتا اور اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، بن گھڑت جھوٹا۔ اور یہ جو ابھی روایت اس نے پیش کی تھی نا کہ فرعون ھذہ الامہ والی، وہ بھی شیعوں کی کتابوں کے اندر درج ہے۔ اسی طریقے سے میرے ممبر پر پاؤ تو اسے قتل کر دو شیعوں کی کتابوں کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت بھی شیعوں کی کتابوں کے اندر ہے۔ جن لوگوں کو شیعوں کی کتابوں کا علم ہے، ادراک ہے، انہوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ واقعی یہ ہے۔ خیر، اب آئیے، سلمان ندوی کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ میرے استاذ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے علوم کو اس نے سمیٹ لیا ہے۔ میں تو 40 سال سے حدیثیں پڑھا رہا ہوں، علوم حدیث پڑھا رہا ہوں، دنیا کے سب سے بڑے عالم شیخ عبدالفتاح ابو غدہ سے میں نے پڑھا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ سلمان ندوی کو اپنے استاذ کی تحقیقات کا بھی علم نہیں ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہے، یا ہے تو جان بوجھ کر کے اپنے استاذ کی مخالفت کر رہا ہے۔ نام اسی لیے تو لے رہا ہے کہ میں نے ان سے علوم حاصل کیے ہیں۔ کیا اس روایت کو علامہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے؟ المنار المنیف فی الصحیح والضعیف نامی کتاب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 264۔ انہوں نے لکھا ہے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی معاویہ و عمرو بن العاص فقال اللہم ارقصہما فی الفتنۃ رقصا ودعہما الی النار دعا۔ لکھا ہوا ہے کذب مختلق، کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جھوٹی اور گھڑی ہوئی بتایا تھا۔ حاشیے میں شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلمان ندوی کے بڑے استاذ ہیں، بڑے فخر کے ساتھ نام لے رہا ہے، تو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ نے پورا حاشیہ لگایا ہوا، اور پھر اس کے انہوں نے حوالہ دیا ہے، کہا ہے کہ اس حدیث کو ابو یعلیٰ اور بزار نے اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام احمد نے بھی مسند کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہی روایت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ والی جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں بھی مبہم ہے بات، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ دونوں کون لوگ ہیں۔ انظروا من ہما فقالوا فلان و فلان، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص ہیں۔ خیر، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی سندہ عند الثلاثہ، تینوں کتابوں کے اندر جو سند آئی ہے، تینوں کتابوں میں یزید ابن ابی زیاد کوفی آیا ہوا ہے، اور یزید ابن ابی زیاد کوفی کے بارے میں امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر کہا ہے الاکثر ولا تضعیف ہی، امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر کہا ہے کہ امام یحییٰ کہتے تھے لیس بالقوی، نیز کہا کرتے تھے لا یحتج بہ، امام ابن المبارک کہتے تھے ارم بہ، امام شعبہ کہتے تھے کان رفاعا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ثم ساق الذہبی لہ ھذا الحدیث، پھر امام ذہبی نے اس کی یہی روایت نقل کی اور کہا غریب منکر، کہ یہ غریب ہے، منکر ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت اس کے بارے میں تقریب التہذیب کے اندر، یعنی اس راوی کے بارے میں جو یزید ابن ابی زیاد کوفی ہے، کہا ہے ضعیف کبر فتغیر وصار یتلقن وکان شیعیا، یہ سب باتیں آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ساری تحقیقات جو پہلے پیش کی گئی ہیں تقریباً شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، مگر سلمان ندوی ہے اس کو اپنے استاذ کی تحقیقات کا بھی علم نہیں ہے۔ در حقیقت وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ پڑھیں لوگ، خود پڑھتا نہیں ہے، نہ پڑھا ہوا ہے۔
किस मुँह से दूसरों को पढ़ने की दावत दे रहा है। फिर आगे इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का कौल नक़ल किया है कि वहाज़िर रिवायत अज़ालतिल इश्काला व बय्यनत अन्नल वहम वक़अ फ़िल हदीसिल अव्वल हदीस अबी याला फ़ी क़ौलिही इब्नुल आस व इन्नमा हुवा इब्नु रिफ़ाअ अहदुल मुनाफ़िक़ीन व कज़ालिका मुआविया इब्नु राफ़ि अहदुल मुनाफ़िक़ीन इंतहा। अब उसके बाद आइए शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा कहते हैं व अला हादा फ़यकूनुल हदीसु अला ज़अफ़िही क़द वक़अ फ़ीहि ग़लतुन मिन अहदिर रुवात फ़ी ज़िक्रि सहाबियैनिल जलीलैन बदलन मिनल मुनाफ़िक़ीन वल्लाहु आलम हाज़ा। शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा कहते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ तो है ही, नीज़ इसके अंदर रुवात की तरफ से गलती वाक़ई हो गई कि दो जलीलुल क़द्र सहाबा को ज़िक्र कर दिया जबकि दो मुनाफिक मुराद थे। इसी तरीके से शेख नासिरुद्दीन अलबानी को बहुत बड़ा ये इमाम मानता है, तो कम से कम उन्हीं की तहकीक देख लेता कि इस रिवायत के बारे में उनके क्या कमेंट है। उन्होंने ये रिवायत ज़िक्र की और उसके बाद कहा है मुनकरुन, फिर पूरी तहकीक की हुई है, वही सब तहकीकात जो पीछे ज़िक्र की गई हैं। और अगर उसको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं किताब का नाम भी लेता हूँ, सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ, जिल्द 14 सफ़ा नंबर 149 से 152 तक देख सकता है, तो उन्हीं की बात मान लेता। मगर ये कहाँ मानने वाला है, ये शियों की बात मानेगा, राफ़िज़ियों की बात मानेगा, ये सहाबा किराम के ख़िलाफ़ गंदी ज़ुबान, नापाक ज़ुबान इस्तेमाल करके अपनी आक़िबत और अपना अंजाम ख़राब करना चाहता है। तो ये तहकीक है मुहद्दिसीन की और बड़े बड़े उलमा की, मुहक्किकीन की, और एक तरफ सलमान नदवी है जो शी और राफ़िज़ी नज़रिए को लेकर के उसकी तरवीज व इशाअत करता है, फितना फैलाता है। तो मेरी बातों का ख़ुलासा यही है कि इस ताल्लुक़ से जो रिवायत आई हुई है, चाहे उसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हो या नाम न हो, ऐसी कोई रिवायत सही सनद के साथ साबित है ही नहीं। ये सलमान कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है, ये लोगों को फ़रेब देता है और सहाबी रसूल हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और हज़रत इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बज़्ज़न करना चाहता है, उनके ख़िलाफ़ लान तान जैसे खुद कर रहा है दूसरों की ज़ुबानी कराना चाहता है। अल्लाह इसके शर से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, इसको हिदायत दे।